آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. تو ایک انصاری صحابی مدینے والے، وہ اتنے نامعلوم ہے کہ ان کا نام کسی حدیث میں نہیں آیا. ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور داڑھی میں وضو کا پانی تھا. وہ آ کے بیٹھ گئے، کسی نے بتایا بھی نہیں کہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا. اگلے دن آپ اسی مجلس میں تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. تو وہی صحابی جو کل آئے تھے وہ کسی شکل میں، جوتا ہاتھ میں، داڑھی کا وضو کے پانی سے وہ آ کے بیٹھ گئے. تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، پھر وہی صحابی. تو اس مجلس میں ایک صحابی ہیں جو 3 دن سے بیٹھ رہے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عامر. تو جتنے صحابہ میرے نبی کے تھے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ، کوئی کسی نے گنے تو ہے نہیں، اندازہ ہی ہے. ان تمام صحابہ میں یہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. ان سے زیادہ کوئی عبادت والا نہیں تھا. ساری رات تہجد پڑھتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے اور 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. یہ کسی میں طاقت نہیں تھی. ان کے باپ نے شادی کی تو بیگم سے کہنے لگے میں 2 نفل پڑھ لوں، اور نماز کی نیت باندھی اور چل سو چل کئی گھنٹے گزر گئے. تو اس کی بیگم نے کہا اس کو تو لگتا ہے میرا خیال ہی کوئی نہیں. اس نے بھی وضو کیا اور اس نے بھی پیچھے نماز کی نیت باندھ لی. تو جب صبح فجر کے بعد باپ نے پوچھا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری. کو تیرا ستیہ ناس ہو، میں نے تیری شادی اس لیے کی تھی کہ تیری رات نفلوں میں گزرے. اور جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی انہوں نے کہ اس کا یہ حال ہے. تو وہ اس لیول کی ان کی عبادت تھی. تو ان کو خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے. 24 گھنٹے تو سارے میں نے فل کیے ہوئے ہیں، تو اس کے 25 گھنٹے ہیں، تو میں دیکھوں گا وہ کیا کرتا ہے. تو اگلے دن وہ ان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے چچا جان میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں، تو میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار لوں؟ ان کا بیٹا بالکل ضرور آ جاؤ. تو وہ اب عشاء کے بعد وہ جلدی سے انہوں نے چادر اوپر لی اور اس میں تھوڑا یوں سوراخ بنا کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرشمہ کرتے ہیں. کچھ ساری رات کا لمبا سجدہ کریں گے یا ساری رات کا رکوع کریں گے یا ساری رات روتے رہیں گے، کیا کریں گے؟ تو ایسے دیکھ رہے. وہ آئے اور سونے کی دعا ہے رات کی، اللہم بسمک اموت و احیا. انہوں نے دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد ان کے خراٹے شروع ہو گئے. اب یہ انتظار کر رہے کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی اور یہ انتظار اور وہ اذان پہ اٹھے. تو یہ حیران پریشان ہو گئے کہ چاچے نے تو 2 نفل تہجد بھی نہیں پڑھے، تو جنت کی بشارت کہاں سے مل گئی؟ اب اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. اور آگے چاچا جی کا بھی عمل کوئی نظر نہیں آ رہا، ساری رات سوتا پہ. تو ان کا اچھا ایک رات اور دیکھوں گا. اگلی رات عشاء کے بعد انہوں نے وہی کام کیا، چادر اوپر لی اور ایسے کر کے بیچارے کتنے تھکے ہوں گے، یوں کر کے دیکھ رہے. وہ آئے اللہم بسمک اموت و احیا اور او گئے. وہ ساری رات سونے میں گزارتے. فجر کی نماز اذان پہ اٹھے. اب ان کی حیرت اور بڑھ گئی کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کو تو جنت کی بشارت ملی پڑی ہے، یہ تہجد بھی نہیں پڑی اور جنت کی بشارت. اچھا ایک رات اور دیکھوں گا. پھر تیسری رات
वही तमाशा उन्होंने किया, उन्होंने भी वही तमाशा किया, सेम सेम। उन्होंने अपनी सोने में रात गुजारी, ये उनको चेक करने में लगे रहे। आखिर से अजान पर वो उठे तो ये बोल पड़े, कहने के चाचा सच्ची बात यह है, मेरी कोई अपने अब्बा से लड़ाई नहीं थी। मैंने 3 दिन तेरे बारे में मुसलसल सुना कि एक जन्नती आ रहा है, एक जन्नती आ रहा है, एक जन्नती आ रहा। अल्लाह के नबी ने तेरे बारे में फरमाया, तो मैं देखने आया था कि आप क्या करते हैं। तो आप तो सारी रात सोते रहते हैं, तो ये क्या चक्कर है। अल्लाह के नबी की बात भी गलत नहीं हो सकती, वो तेरे पास पल्ले भी कुछ नहीं है जिसको वो समझ रहे थे कि कुछ बंदगी इबादत। कहने लगे भतीजे यही है जो तूने देखा है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो ना बोझल कदमों से वापस, चूंकि वो 2 चीजों को आपस में जोड़ बिठाना उनको नजर नहीं आ रहा कि इधर जन्नत की बशारत है, इधर सारी रात का सोना है। जब मैंने पहले बताया कि उस जमाने में तो मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ते थे कि पता ना चल जाए, तो ये सारी रात सो के ये कैसे जन्नत कैसे मिल। जब वो दरवाजे तक पहुंचे ना तो कहने के भतीजे इधर आओ, तो मैं अंदर की बात बताऊं। तो उन्होंने कहा यू बताएं। तो कहने के ये जो दिल है ना, इसमें किसी की नफरत कोई नहीं, इस दिल में किसी की नफरत कोई नहीं, और मुझे किसी से हसद कोई नहीं है। अल्लाह जब किसी को कोई नेमत देता है तो मुझे कभी हसद नहीं हुआ, और इस जुबान से मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो वो ऐसे खड़े थे ना, तो उनका जो हदीस में तो ये एक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा अरबी से मुनासबत की वजह से जो उनका जो बॉडी रिएक्शन हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे उसने अबू ये फटा थोड़ा नहीं तो मैं डह ना पाऊंगा। तो कहने लगे हाँ कहने यही है, यही है। और आगे कहने लगे ये हमारे बस में नहीं है। तो अल्लाह के बंदों से दिल साफ रखना। अपने घरों में अगर आप कई मियाँ बीवी आए हुए हैं, अपने घरों में खुशी देखना चाहते हो, तो वो पैसे से नहीं आएगी, वो आपके अच्छे अखलाक से आएगी, आपके अच्छे रवैये से आएगी, बर्दाश्त करने से आएगी। एक दूसरे की बर्दाश्त करने से आपस में मोहब्बतें कायम होती हैं, चीज़ों से